زمینی تنازع حل ہو تو ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. لیکن جب زمینی تنازع کو بنا کے دیکھیں پوری کے پی کے میں کیا مسئلہ ہے, ہر جگہ لڑائی جھگڑے ہیں, چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں. ہمارے ہاں سب سے نازک مسئلہ جو شیعہ سنی کا ہوا, جو فوراً سے پہلے آپ پکڑتی ہے پوری کے کرم میں, لوور کرم میں, سینٹرل کرم میں, ہم آج بھی اس کی تردید کرتے ہیں. نہ ہم شیعہ آپس میں لڑنے کو تیار ہیں. 99% اہل شیعہ اہل سنت امن چاہتے ہیں. چاہیے تھا کہ اس کو روک لیتے. وہ سب زمین جو ہے وہ اس وقت اس کے حقدار یا لڑنے والے جو ہے وہ صرف شیعہ نہیں ہے جو اس کا کیس لڑ رہے ہیں, اس قبیلے کے اندر دونوں سیٹ موجود ہیں. آپ دیکھ لیں تو کوئی بھی لڑائی کسی زمین کی وجہ سے شروع ہو جاتی ہے, بہانہ بنایا جاتا ہے ان زمینوں کے تنازعات کو. اس کے بعد جب لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو پورے ملک میں, چونکہ ضلع کرم میں جب ایک دو قبائل کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو ویسی بھی لڑائی بری بہانہ بنا کر ہمیں این او سی دینے سے انکار کیا. لیکن ہم اسلام آباد انتظامیہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ضلع کرم میں مسائل حل نہ ہوئے تو ہم دوبارہ احتجاج کے لیے اسلام آباد آئیں گے, چاہے آپ ہمیں جیل بھیج دیں, ہم اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. پاکستان ہے, ہم کسی اور کے ملک سے کسی کو بلا کے ہماری رضینامہ کروائیں. ہماری زمینیں اگر دوسری فریق کے پاس ہے آپ جائیں, وہ زمینیں ہمارے حوالے کر دیں. اگر ہمارے پاس جو زمینیں ہیں ریونیو ریکارڈ کے مطابق آپ ان بھائیوں کو لے کر آئیں, آباد کریں, ہمارا کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. یہ اتنا بڑا بس اتنا اسی مسئلہ ہے. اور صحابہ کرام کی توہین کی ویڈیوز وائرل کی جاتی ہے جو حالات کو خراب کر دیتی ہے. یہاں پر میں وضاحت کروں, ایک ویڈیو جو ہیں وہ اہل بیت عصمت و طہارت کی شان میں گستاخی ہوئی. خود اس ویڈیو میں بنانے والا دوسرے سے کہتا ہے کہ بھائی ویڈیو کو جو ہے کنٹینیو رکھو, چونکہ یہ 3 لاکھ روپے کی ایک ویڈیو ہے, یعنی وہ 2-3 منٹ کا ایک کلپ. اس میں یعنی کہتی بھی ہیں کہ یہ 3 لاکھ کی ویڈیو ہے, اس کو جو ہے ضائع مت کرو. لیکن پھر بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور نوبت لڑائی جھگڑوں تک پہنچ جاتی ہے. ان افراد کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. اس طرح ٹل پراچنا روڈ غیر محفوظ ہے جہاں دہشت گرد مسافر گاڑیوں کو نشانہ بنا کر فرار ہو جاتے ہیں اور آج تک کوئی دہشت گرد گرفتار نہیں ہوا. افغان مہاجرین بھی ہماری زمینوں پر قابض ہیں اور ہم سے مختلف علاقوں میں لڑ رہے ہیں. ہم نے علاقائی سطح پر احتجاج اور مذاکرات کی, مگر حکمرانوں نے زبانی جمع خرچ سے زیادہ کچھ نہیں کیا. اگر یہی حالات رہیں تو ضلع کرم کے عوام بھی بنو, لکی مروت یا بلوچستان کی طرح احتجاج پر مجبور ہوں گے اور اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی. محترم صحافی حضرات, ان 21 دنوں میں ہماری مختلف حکومتی عہدیداروں سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ ضلع کرم میں تمام مسائل کو جلد از جلد حل کریں. لیکن اگر ضلع کرم کے مسائل حل نہ ہوئے تو کرم یکجہتی کمیٹی کی یہ تحریک جاری رہے گی. اسلام آباد انتظامیہ نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا اور اسلام آباد پریس کلب کے سامنے جو رویہ اپنایا وہ مایوس کن تھا. انتظامیہ نے نئے قانون کا بہانہ بنا کر ہمیں این او سی دینے سے انکار کیا. لیکن ہم اسلام آباد انتظامیہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ضلع کرم میں مسائل حل نہ ہوئے تو ہم دوبارہ احتجاج کے لیے اسلام آباد آئیں گے, چاہے آپ ہمیں جیل بھیج دیں, ہم اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. آج کے اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم اپنی پرامن تحریک کو آگے مرحلے میں لے جا رہے ہیں. مختلف حکومتی وزراء اور پارلیمنٹیرین سے ملاقاتیں کریں گے اور انہیں حالات سے آگاہ کریں گے. ہمیں امید ہے کہ ہماری مشکلات کا حل نکلے. اس امید کے ساتھ ہم آج جو ہمارا دھرنا تھا, وہ جو نیا قانون بنا ہے اور اس کے ضمن میں جو یہ احتجاجی جو ایک جمہوریت کا حسن ہوتا ہے کہ جمہوریت میں ہر ایک اپنا حق مانگے حکمرانوں سے, لیکن مال اسف ہمارے ملک میں یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے بھی ہو وہ جمہوری حق جو ہیں اپنے عوام سے چھینے اور ان کا جو جائز مطالبات ہیں اس کا بھی راستہ جو ہے وہ روکے. جس طرح آپ بخوبی علم رکھتے ہیں جو قوانین تازہ پاس ہو گئے ہیں وہ ان رکاوٹوں کی کڑی ہے جو جمہوری حق عوام سے چھینی جا رہی ہے. تو لہٰذا دھرنا جو ہمارا جاری تھا, ہم اس قانون کے تحت آج دھرنا ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور مذاکرات کا حصہ بنیں گے تاکہ زمینوں کے تنازعات حل ہو سکیں اور ضلع کرم میں امن قائم ہو.
اگر ایسا نہ ہوا تو ہم دوبارہ زیادہ مضبوط آواز کے ساتھ احتجاج کریں گے اور اس وقت تک استقامت دکھائیں گے جب تک ہمارے مسائل کا سنجیدہ حل اور ضلع کرم میں مستقل امن قائم نہ ہو جاتا ہو. آپ لوگوں کا شکریہ. پہلے تو یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیجیے گا نا، یہاں پر آپ 2-3 چیزیں جو ہے نا، یہ اپنی پریس ریلیز میں بھی اور اپنی گفتگو میں بھی آپ فرما چکے ہیں کہ ایک تو قبضہ مافیا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا بتا رہے ہیں کہ وہ قبضہ مافیا جو ہے وہ زمینوں پر قبضہ کرتا ہے، تیسری چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ فرقہ وارائیت. ایشو اصل کیا ہے یہ تھوڑا کلیئر کر دیں کہ یہاں یہ 3 زمینوں پہ قبضہ کرنا اور ہے، مافیا اور ہے، یہ فرقہ وارائیت جو ہے اس کے فسادات یا یہ لڑائی جھگڑے یہ اور ہے، تینوں میں ہے کیا اصل ایشو بتائیے. اصل میں دیکھیں بہت ساری جنگیں ہو گئی ہیں ضلع گرو میں، جس کو بعد میں پورے پاکستان میں فرقہ وارانہ ایک رنگ دیا جاتا ہے. درحالی کہ اس وقت اگر آپ دیکھ لیں تو کوئی بھی لڑائی کسی زمین کی وجہ سے شروع ہو جاتی ہے، بہانہ بنایا جاتا ہے ان زمینوں کے تنازعات کو. اس کے بعد جب لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو پورے ملک میں، چونکہ ضلع کرم میں جب 1-2 قبائل کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو ویسی بھی لڑائی بری بات ہے، نقصان ہے. پھر مسلمانوں کے درمیان لڑائی جو امت واحدہ کی وحدت کو جو بڑا نقصان پہنچتا ہے. اس کے علاوہ ضلع کرم کی جو لڑائی ہے وہاں پر جو قبائل چونکہ اکثر جو ہیں اہل تشیع کی زمینوں پر قبضے ہو گئے ہیں، جب وہ اپنے زمینوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں یا اس کے ذریعے یا اس کی وجہ سے کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو اس کا اثر پورے پاکستان پہ ہوتا ہے. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ فرقہ وارانہ ایک جنگ ہے اور ہر جگہ پہ غم و غصے کا اظہار ہوتا ہے. تو لہٰذا اصل وجہ جو ہے وہ یہی زمینی تنازعات ہے جو وہاں پر مختلف قبائل نے قبضے کیے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر جنگیں ہو جاتی ہے اور پھر بعد میں ایک فرقہ وارانہ جو ہے وہ رنگ پکڑتے ہیں اور باہر بھی جو میسج چلا جاتا ہے وہ فرقہ واریت پہ چلا جاتا ہے. جب آپ کا پارا چنار اور جس طرح کرم کی بات کر رہے ہیں وہاں آلریڈی وہ کے پی کی اور گلگت بلتستان آپ کی صوبے ہیں، تو وہاں آنے کی بجائے جانے کی بجائے آپ یہاں اسلام آباد پہنچے ہوئے ہیں وفاقی دارالحکومت میں، کیا وہ جو موجودہ حکومتیں ہیں وہاں پہ صوبائی لیول پہ آپ کی بات نہیں سنی جا رہی؟ دیکھیں جہاں تک صوبائی حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ پاراشنار جو ہیں ضلع کرم بارڈر علاقہ ہے اور بارڈر علاقے کا زیادہ تر اختیارات جو ہیں ہمارے فورسز کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہاں پر ہمارے جو جرگے ہوتے ہیں، ہمارے جو معاملات کے حل کے لیے اس میں فورسز جو ہیں وہ برابر کے وہ ہوتے ہیں، کیا نام ہے، جرگوں کا حصہ ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم اس لیے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں کہ یہاں سے ہماری آواز جو ہے GHQ تک بھی پہنچے، یہاں سے ہماری آواز جو ہے اداروں تک بھی پہنچے، اور جو ابھی تک کے پی حکومت نے بھی کوئی کردار ادا نہیں کیا، امید ہے کہ اس کے بعد انشاءاللہ وہ ادا کریں، ہمیں امید ہے. لیکن اب تک البتہ ایک ڈیلیگیشن بھی کیا، بہت بڑا ڈیلیگیشن تھا، اس کی بھی ہم منتظر ہیں کہ خدا کرے وہ لوگ بھی اس مسئلے کو سنجیدہ لیں اور حل کے لیے کوئی قدم اٹھائیں. لیکن اس حکومت سے پہلے تک کوئی ہماری جو ہے کے پی حکومت نے بھی شنوائی نہیں کی ہے. اور پھر میں نے جو عرض کیا کہ وہاں چونکہ بارڈر علاقہ ہے وہاں پر ہماری فورسز کی زیادہ تر کردار ہے، تو اس وجہ سے ہم اسلام آباد بیٹھے ہیں اور ہم نے تمام جو ادارے ہیں ان تک اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کی. حسینی صاحب آپ نے قرم یکجہتی کمیٹی کا کہا ہے کہ قرم یکجہتی کمیٹی، تو یہ آپ کے دائیں بائیں جو لوگ ہیں یہ سارے اہل تشیع ہیں یا کہ کوئی دوسرے مسلک کے مسالے کے لوگ بھی شامل ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شفیع صاحبی قوم یکجہتی کمیٹی کا میں ترجمان ہوں. اس طرح ہے کہ ابھی آپ نے اس سے پہلے کی جو سوالات کیے میں تھوڑا سا اس طرف بھی جانا چاہتا ہوں کہ کے پی حکومت اگر ہمارے مسائل حل کر سکتے یا وہ ان کا اپنا اختیار ہوتا تو ہم اسلام آباد میں نہیں آتے. وہ بھی کسی اور کی طرف دیکھتے ہیں اور ہمارے مسائل بھی یہیں سے حل ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس پورے پروسیس میں قرم یکجہتی کمیٹی کے اندر تقریباً ہمارے دونوں سیٹ کے لوگ موجود ہیں. وہ الحمدللہ جتنے بھی اس دن ہمارے یہاں پہ گزرے ہیں اس میں ہمارے ساتھ جو دوست شامل ہوئے ہیں اس میں بہت بڑے نام بھی، جس طرح عبدالخالق پٹھان جو ایک سوشل ورکر بھی ہے،
اور وہ جمعیت العلماء اسلام کا ایک ذیلی رہنما بھی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے دوست ہمارے ساتھ ہیں۔ یہاں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ہم سیکٹ کی بات نہیں کرتے، اگرچہ جب بات آ جاتی ہے زمینوں کے قبضے کی، تو زمینوں کے قبضے وہ اس طرح ہے کہ جب 2007 میں طالبانائزیشن یہاں پہ ہو گیا تو ہمارے ضلع کرم کے بالش خیل ایک علاقہ ہے کہ جہاں کے وہ قبیلہ شیعہ سنی دونوں سیٹ پہ مشتمل ہے، ان کا مشترکہ زمین جو اس وقت مسعود جو تھا، بیت اللہ مسعود، وہ خود آ کے وہاں پہ بیٹھ گیا، اس نے لوگوں کو بلایا۔ ہمارے بالش خیل قوم کی زمینیں وہ جو شیعہ سنی مشترکہ زمین ہے وہ لوگوں میں تقسیم کیا، وہ کوئی 1 کنال 2 کنال یا 1 جرب یا 1 ایکڑ نہیں ہے، بلکہ وہ کوئی 5000 جرب کی زمین جو ہے وہ انہوں نے لوگوں کے درمیان تقسیم کیا، جو کہ حکومت کو، ریاست کو چاہیے تھا کہ اس کو روک لیتے۔ وہ سب زمین جو ہے وہ اس وقت اس کے حقدار یا لڑنے والے جو ہے وہ صرف شیعہ نہیں ہے جو اس کا کیس لڑ رہے ہیں، اس قبیلے کے اندر دونوں سیٹ موجود ہیں۔ اسی طرح مختلف جگہوں پہ جو قبضے ہو گئے ہیں، کسی جگہ توری بنگش کا ہے، وہ کسی اور قبیلے نے قبضہ کیا ہے، تو یہاں پہ ہمارے اس پوری کرم یکجہتی کمیٹی کے اندر شیعہ سنی سب شامل ہیں، سب ایک ہی نعرہ بلند کرتے ہیں کہ یہاں پہ کرم کے اندر امن قائم کیا جائے، اور ہمارا مسئلہ زمینی تنازعات سے شروع ہو کر فرقہ وارانہ فسادات بنتے ہیں، اس لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے جو ہے نا مری معاہدہ جو ہو چکا تھا آپ لوگوں کے ساتھ شیعہ اور جو ہے سنی تحریک کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا مری، اس کے اوپر جو ہے نا اب تک عمل درآمد کیوں نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ مری معاہدے کی جو بات ہو رہی ہے صرف ایک مری معاہدہ نہیں ہے، یہ اس کے علاوہ معاہدہ کوہاٹ ہے، اس کے علاوہ بہت سارے معاہدے ہیں۔ یہ زمینی جو تنازعات ہے اس پہ ایک تنازع پہ 64 70 جنگیں ہوئے ہیں۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا ہے۔ جب مری معاہدہ ہو گیا تو اس مری معاہدے کے اندر کاغذات مال اور وہاں کے رواج کے مطابق جو لکھا گیا ہے کہ سارے معاملات فوری طور پر حل کیے جائیں، وہ تقریباً 15 سال پورے ہو چکے ہیں۔ اگر مری معاہدے پہ ہماری ریاست عمل درآمد یقینی بناتے تو آج کوئی جھگڑا نہ ہوتا۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ وہ مری معاہدہ جوں کا توں پڑا ہے، اس پہ کوئی 1% بھی اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کی چیزیں کوشش کی۔ سر لاسٹ جمعے کو سنی تحریک کا یہاں پر ایک احتجاج ہوا، وہاں پہ جو ہے نا انہوں نے آپ لوگوں پہ یہ الزام لگایا ہے کہ آپ لوگوں نے کہ سنیوں کے 22 گاؤں کے اوپر جو ہے نا قبضہ کر رکھا ہے، اور ایک مسجد ہے وہاں پر جس کو 16 سالوں سے جو ہے وہاں پر جو ہے نا تالا لگا کے رکھا ہوا ہے۔ اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک اس بات کی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ 2007 میں جب طالبان آئے، طالبان نے پوری ضلع کرم پر جو ہے وہ حملے کیے۔ یہ گاؤں اس وقت خالی ہو گئے ہیں، یہ گاؤں اس وقت خراب ہو گئے ہیں، جو بہت بڑی جنگ ہو گئی طالبان، جس میں ہماری آرمی بھی شریک، سب چونکہ وہ پاکستان دشمن عناصر تھے، وہ ان کے ساتھ جو بھی لڑ رہے تھے وہاں پر جو ہے تباہی جو ہے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ آج بھی وہ گاؤں جو طالبان کے دور میں خالی ہو گئے ہیں، کسی 1 انچ پر بھی کسی نے قبضہ نہیں کیا، کہ حتیٰ مثلا ان کے باغات جو ہیں ان کا پل اس سال بھی ان کے گھروں کو ملا ہے، یا مثلا انہوں نے باقاعدہ چیک لیے ہیں کہ آپ آئیں اپنے گاؤں آباد کریں، اور ہم اہل تشیع نے جو ہمارے علاقے میں ڈسپلیس لوگ تھے، ہم نے ان کو ہار بھی پہنائے، لیکن وہ خود دوبارہ نہیں آئے، لیکن ان کی زمینیں ابھی تک اپنی جگہ پر ہے، یا اگر کوئی کاشت ہو رہی ہے اس زمین میں، وہاں کے رواج کے مطابق، چونکہ وہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ آدھے آدھے پہ یا مثلا 1/3 پہ، اس طریقے سے اس کو محصول جو ہے برابر ملتا ہے۔ کسی نے ابھی تک ان کا محصول نہیں روکا، کسی نے ابھی تک ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی زمین میں نہ آئیں، اپنے گاؤں میں نہ آئیں۔
اب اگر کہیں پہ اہل تشیع کی ایک گاؤں خالی ہے وہ خود نہیں جانا چاہتے، یا اہل تسنن کی ایک گاؤں خالی ہے وہ خود نہیں آنا چاہتے، دیکھو ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ البتہ یہ مسئلہ جو ہم نے اٹھایا ہے کہ جو زمینی تنازعات ہے، یہ لوگ جو اپنے ڈسپلیس ہیں، وہ اپنے علاقوں میں نہیں آنا چاہتے، خود نہیں آنا چاہتے، وہ ان مسائل کی وجہ سے کہ بھائی اگر ہم جائیں یہ مسائل حل نہیں ہے، دوبارہ خدا نخواستہ انہی مسائل کی وجہ سے اگر جنگ شروع ہو جائے تو دوبارہ خطرہ ہو سکتا ہے، درحالی کہ ان کی زمینوں پر کسی نے قبضہ نہیں کیا، ان کی زمینیں ابھی تک بھی جو ہیں کاشت ہو رہی ہے، ان کے اپنی توسط سے یا انہوں نے کسی کو ایگریمنٹ پر دی ہے، باقاعدہ ان کو محصول بھی مل رہا ہے۔ لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں، ہم ان زمینوں کی بات کر رہے ہیں جن پر انہوں نے قبضہ کیا، باقاعدہ انہوں نے گھر بنائے اور پورا علاقہ جو ہے وہ انہوں نے آباد کیا، خصوصاً بیت اللہ مسعود نے ان کے درمیان تقسیم کیا، جو زمین جو ہے وہ اہل تشیع اور اہل تسنن کی مشترکہ ہے، ان اقوام میں تقسیم کیا جو ضلع قرم سے تعلق بھی نہیں رکھتے ہیں، اب ضلع قرم میں وہ شامل ہو گئے، چونکہ وہ پہلے سنٹرل قرم، اب سنٹرل قرم کا نام دیا گیا، پہلے وہ علاقہ غیر تھا، اصلاً ہمارے ساتھ آئی نہیں، وہ علاقہ غیر تھا، پہاڑی علاقہ تھا، وہاں سے لوگوں کو لے آئے اور یہاں پر انہوں نے آباد کیا۔ جو گاؤں خالی ہے وہ ابھی تک یقینی بات ہے اہل تشیع کی گاؤں بھی خالی ہے، اہل تسنن کی گاؤں بھی خالی ہے، لیکن نہ اہل تسنن کو کسی نے روکا ہے، نہ اہل تشیع کی کسی نے روکا ہے۔ باہر کے جو زمین قبضے میں ہیں ان پہ جو ہے ہمیشہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میرا نام محمد حسین پوری ہے، سیاسی فیملی سے میرا تعلق ہے۔ اصل میں جس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں، آپ سوال کرتے ہیں کہ وہ ادھر کیوں نہیں جاتے، اس کی زمینیں ہمارے پاس ہیں، ہماری زمین ان کے پاس، ہماری بھی 45 زمینیں جو تشیع کی ہیں وہ ان کے قبضے میں ہیں۔ ہم جو آئے ہیں اس بحث حکمرانوں کے پاس آئے ہیں، ہمارا صرف مطالبہ یہی ہے کہ وہ جہاں سے لوگ ڈسپلیس ہو گئے ہیں، ہم کہتے ہیں، ہمارا پورا قبیلہ کہتے ہیں آئیں ادھر رہیں، وہ کون لے کر آئے گا؟ میں خود ہوں، میرے ساتھ اگر جس کے ساتھ تنازع ہے وہ بندہ تو خود نہیں لا سکتا۔ یہ اسٹیٹ کے ریاست کا مسئلہ ہے، یہ اس بحث حکمرانوں کو ہم بار بار کہتے ہیں، اپنے لوکل ایڈمنسٹریشن کو کہتے ہیں، ڈی سی کو کہتے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ اس چیزوں کو اپنی نظر سے دیکھتی ہی نہیں ہے کہ یہ میری رسپانسبلٹی ہے، میں ڈی سی یہاں پہ کیوں بیٹھا ہوں کہ میں جا کے ان کا مسئلہ حل کراؤں، میں باہر سے کسی کو نہیں لا سکتا، میں اپنے ڈی سی سے کہہ دوں گا، اگر ڈی سی بات نہ مانے میں اپنی وزیر اعلیٰ کے پاس آئے، وزیر داخلہ کے پاس، جو وہاں پہ صوبائی وزیر داخلہ ہیں ان کو ہم بار بار کہہ چکے ہیں، سی ایم کے کان میں یہ بات 1000 میٹنگ کہہ چکے ہیں، ہماری ایم این اے ان سے مل چکے ہیں، ان کو یہی کہتے ہیں کہ خدا را کوئی ذمہ داری اٹھائیں، یہاں ہمارے ڈسٹرکٹ قرم میں آئے، اگر اہل تشیع کا بندہ شہید ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے، اگر اہل سنت کا بندہ شہید ہوتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اور وہاں پہ جو وردی میں جو بندے شہید ہوتے ہیں، ہمارے لوکل ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، اس پہ ہمیں دکھ ہے، صرف ہمیں کیوں آگے کیا ہوا ہے، ہماری اوپر یہ جنگ کیوں مسلط کی گئی ہے؟ ہم تو ہمیشہ حکمرانوں سے یہی پوچھتے ہیں کہ یہ جنگ ہماری ہے ہی نہیں، نہ یہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہے، نہ دو قبائل کا مسئلہ ہے، زمینی تنازعات یہ جان بوجھ کے بنا رہے ہیں کہ یہ زمینی تنازعات بنے، یہ ان کو کسی نے ٹاسک دیا ہوا ہے کہ اس ملک کو، اس علاقے کو توڑ دیں۔ ہم اس بحث حکمرانوں کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آئیں، خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ ہم آپ سے نہ بجلی مانگتے ہیں، نہ پانی مانگتے ہیں، نہ ہمارا کوئی اور خدا کی قسم کچھ بھی نہیں مانگتے ان سے، آئیں، یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب یہی بندے جو شیعہ سنی دیوبندی بریلوی باہر ممالک میں جا کے امریکہ میں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، وہاں قانون بھی ہے، وہاں انصاف بھی ہے، وہاں نظام بھی ہے، یہاں نہ قانون ہے نہ حکمران ہے۔ یہ اس حکمرانوں کو 22 دن سے ہم بیٹھے، یہ حکمران کبھی ہمارے پاس آئے کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک ہی مسئلہ ہے صرف اس حکمرانوں کا، جو اس کو اگر سیریس لے لیں، ہمارا کوئی تنازع ہے ہی نہیں، اگر ہماری زمینی تنازع حل ہو تو ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن جب زمینی تنازع کو بنا کے دیکھیں پوری کے پی کے میں کیا مسئلہ ہے، ہر جگہ لڑائی جھگڑے ہیں، چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں۔ ہمارے ہاں سب سے نازک مسئلہ جو شیعہ سنی کا ہوا، جو فوراً سے پہلے آپ پکڑتے پوری کے قرم میں، لوور قرم میں، سینٹرل قرم میں، ہم آج بھی اس کی تردید کرتے ہیں، نہ ہم شیعہ آپس میں لڑنے کو تیار ہیں، 99% اہل تشیع اہل سنت امن چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں خدا را ہم تباہ برباد ہو گئے ہیں، ہمارے قبرستان قبروں سے بھر گئے ہیں، ہمارے بیوائیں یتیم، مطلب ہے کہ ہر بندہ اتنا سمجھ گیا ہے
कि हमारे उस माएँ जो अनपढ़ है, एक क्लास भी नहीं पढ़े, वो कहता है कि इस हुक्मरानों को हुआ क्या है, जानबूझ के हमें लड़वाया जा रहा है। हमारा एक ही सवाल है कि ये ना इंटरेस्ट लेते हैं, ना ये हुक्मरान इस हुक्मरान के काबिल है ही नहीं। लोकल इंतजाम से लेकर इधर फेडरल तक इसलिए हम मजबूर हैं, हम 22 दिन बैठ रहे हैं, वरना हमारी क्या मजबूरी थी। अगर उधर अमन हो तो कौन बेवकूफ़ है, हम कारोबारी लोग पे हैं, अपना टाइम बंदा क्यों ज़ाया करें। लेकिन इस बेहस हुक्मरानों को बार बार सिर्फ एक ही सवाल है, खुदा ना जाग जाओ, ये पाकिस्तान है, हम किसी और के मुल्क से किसी को बुला के हमारी राजीनामा करवाएं, हमारी ज़मीनें अगर दूसरी फरीक के पास है आप जाएं, वो ज़मीनें हमारे हवाले कर दें। अगर हमारे पास जो ज़मीनें हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक, आप उन भाइयों को लेकर आएँ, आबाद करें, हमारा कोई इतराज़ ही नहीं है। ये इतना बड़ा, बस इतना इसी मसला है। शुक्रिया। वहाँ पे आपकी ज़मीनें, आपका जो मस्जिद था ममलकत है वो आप उनके कब्जे में है? देखिए सद्दा जो है एक इलाका है जिसमें मसलन अभी हमारे अहले सुन्नत भाइयों की बल्कि अक्सरियत नहीं है, सब के सब अहले सुन्नत भाई हैं, लेकिन सद्दा की जो प्रॉपर्टी है, उनकी जो ज़मीनें हैं, वो तकरीबन 70% अहले तशय्युअ की है। उसमें कुछ ज़मीनें ऐसे हैं जो मार्केट है, वो हमारे अहले तशय्युअ को उनकी मिल्कियत भी है, यानी उनको बाकायदा जो दुकानों की किराए हैं वो मिलते हैं। लेकिन शमीलाती जो रकबे हैं, जो तकरीबन मैंने अर्ज़ किया कि 70% अहले तशय्युअ की है, वो मुकम्मल तौर पर जो है उन्होंने कब्ज़ा किया है, घर बनाए हैं, और हमने बार बार ये वहाँ से हमें डिस्प्लेस किया गया है सदा से। वो तकरीबन 1983 में हमें डिस्प्लेस किया, और वो भी ऐसे डिस्प्लेस किया कि वहाँ पर हमारे जो अहले तशय्युअ गिराने थे, उनके ख़वातीन, उनके बच्चे, उन सबको जो है शहीद किया। उस तरीके से जो है वो इलाका डिस्प्लेस हुआ, और वहाँ पे हमारी जो मस्जिद इमाम बारगाह वो अब तक जो है वो वीरान पड़ा है। हत्ता इमाम बारगाह की जो ज़मीन है उसमें तो कचरे का ढेरान हमेशा रहता है। तो बाहर के सतह की जो प्रॉपर्टी है वो भी अहले तशय्युअ की है, उन पर भी जो है मुख्तलिफ कबाइल हमारे अहले सुन्नत की जो है उनका कब्ज़ा है। और इसी तरह बालिशखेर, इसी तरह जो है पेवाड़ और गिदो का जो मसला है वो भी इसी तरह है। मुकंजलिज़ाय मुकबलान का मसला है वो भी इसी तरह है, और इसी तरह जो है शिलौज़ान तंगी का मसला है वो भी इसी तरह है कि ज़मीनें हमारे हैं जो हैं उस पर जो है कब्ज़ा जो है दूसरे कबाइल का है। और इसी तरह जो है शुर्की एक इलाका है, उसमें हमारे साथ शुर्की के मुज़ाफ़ात में हमारे साथ कुछ अहले सुन्नत कबाइल भी उसमें 1/6 या 1/ कितना जो है वो शरीक है, मुझे सही वो याद नहीं है। लेकिन उसके अलावा मसलन वो ज़मीन भी अहले तशय्युअ की है, शुर्की की जो ज़मीन है, चूँकि इन ज़मीनों पर जिन पे तनाज़ा है, हमने हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि भाई इसका रिकॉर्ड मौजूद है, इसका फैसला हो चुका है, क्योंकि जब कागज़ात माल मौजूद है तो फैसला है, इसको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन मुतासिफाना अब तक एक मसले में भी 1% भी पेशरफ्त नहीं हुआ। दिन ब दिन जो है उसको बिगाड़ रहे हैं, और उसकी वजह से जो है हमेशा एक तनाज़ा रहता है, और फिर कवराना जो है एक रंग पकड़ता है। शुक्रिया।